حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا قصہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور ایک بہت ہی منصف جج تھے۔ ان کے دور خلافت میں اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں انصاف اور سچائی کے لیے ہمیشہ کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کی وصیت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں کھڑے ہو کر فرمایا، مجھے تم پر خلیفہ مقرر کیا گیا ہے۔ اگر میں درست کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر غلطی کروں تو مجھے سیدھا کرو۔ وہ اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہتے تھے، جس کا مطلب ہے مومنوں کا سردار۔ ان کے دور میں مسلمانوں نے فارس، روم اور مصر کے خلاف بڑی جنگیں جیتیں۔ جنگ یرموک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ایک اہم واقعہ تھا۔ رومیوں نے شام میں مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی فوج بھیجی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دیگر سپہ سالاروں نے بہادری سے جنگ لڑی۔ مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور شام کا زیادہ تر حصہ اسلام کے ماتحت آ گیا۔ ایک اور بڑی جنگ قادسیہ تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فارس کی بڑی فوج کو شکست دی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے فارس کے دارالحکومت مدائن کو فتح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت انصاف پسند تھے۔ وہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ کہیں کوئی مصیبت میں تو نہیں۔ ایک دفعہ وہ ایک غریب عورت کے گھر گئے۔ عورت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود آٹا اور کھانے کا سامان لے کر آئے اور اس کے لیے کھانا پکایا۔ لوگ ان کے انصاف کے لیے انہیں فاروق کہتے تھے، جس کا مطلب ہے حق اور باطل کی تفریق کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سی نئی اصلاحات کیں۔ انہوں نے ہجری سال کا آغاز کیا، مسلم شہروں میں مساجد اور مدارس تعمیر کیے، فوج کے لیے باقاعدہ نظام قائم کیا۔ زکوٰۃ کی رقم غریبوں میں منظم طریقے سے تقسیم کی جاتی تھی۔ ان کے دور میں مسلم ریاست بہت طاقتور اور منظم ہو گئی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اختتام افسوسناک تھا۔ ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے ذاتی رنجش یا سازش کے تحت ان پر حملہ کیا۔ ایک صبح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، ابو لولو نے ان پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر گر گئے۔ چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مرنے سے پہلے فرمایا، اگر میری شہادت اللہ کی رضا کے لیے ہے تو یہ میرے لیے باعث سعادت ہے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت اسلام کے لیے ایک سنہری دور تھا۔ وہ بہادر، انصاف پسند اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی تھے۔ یہ کہانی ہمیں سچائی، عدل اور خدمت خلق کا درس دیتی ہے۔